اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابات الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا بہ واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابات الجب واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ سورہ یوسف کا جو مقصد ہے یا جو اس میں جو بنیادی بات ہے، قرآن مجید میں بہت سارے واقعات اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بیان کیے گئے، یعنی خدا کی مدد کا اصول کیا ہے، اس دنیا میں جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور ان آزمائشوں سے کیا مقصد حاصل کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیسے معاملات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکلات سے گزر رہے تھے ان مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اطمینان کے لیے بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو سورہ یوسف جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک بڑی بامانی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت اور مشیت ہے وہ کس طرح کار فرما ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور بندوں کو کیا مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں دنیا میں، اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہاں جو میں نے رکوع پڑھا ہے، ابھی تلاوت کی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرکز بنا کر سوچتے ہیں۔ یعنی آپ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو دیکھ لیں تو وہاں جو اور بہت سارے مسائل کی
بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر شوہر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر میری مرضی سے ہونا چاہیے، بیوی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا گھر میری مرضی سے چلنا چاہیے، بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اب وہ اسی طرح بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہماری مرضی سے گھر کا حالات اور واقعات ہونے چاہیے۔ تو انسان کا جو اپنے طرف رخ ہے، یہ اس کی ایک بڑی آزمائش ہے، اس کا بڑا امتحان ہے۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں اس طرح کہ انسان کا سب سے بڑا محبوب اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غلطی دوسرے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کی غلطی کا جب تذکرہ کرتے ہیں، جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو بے رحمی سے کرتے ہیں، شدت کے ساتھ کرتے ہیں، سخت الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنی غلطی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے عذرات بیان، اصل میں یہ ہوا تھا، اصل میں مجھے غصہ آ گیا، اصل میں تھکا ہوا تھا، یعنی میں اس کو ہلکا کر کے دیکھتا ہوں، نرم کر کے دیکھتا ہوں۔ تو یہ انسان کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو وہ اس کو رجسٹ کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ پیش آیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے باپ کو پیارے ہیں، چھوٹے بچے عام طور پر پیارے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کمالات بھی ہیں ان کی شخصیت میں۔ اس نے مزید اس کو محبت کو بڑھاوا دیا ہوگا۔ یہ سب والدین کو یہ تجربہ پیش آتا ہے کہ وہ سارے بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر بچے میں کوئی پازیٹیو خوبیاں زیادہ ہوں تو وہ زیادہ توجہ کا مرکز بنتا ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے محاسن کو بیان بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ جو یوسف ہے وہ باپ کی توجہات کا مرکز بنا ہوا ہے، باپ کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ہم اپنے باپ کی توجہ سے محروم ہیں۔ جبکہ جو دیہاتی زندگی ہے اس میں جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ اولاد کا جوان ہونا اور کماؤ ہونا اور طاقت ہونا، دفاع کرنا، یعنی وہاں دیہاتی معاشرت میں تو دفاع بھی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ باپ کو کے ساتھ اس کے بازوؤں کی طرح اس کے بیٹے اولاد جو ہے یا بھائی جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ماحول ہے اس میں وہ سوچ رہے ہیں کہ جب طاقت ہم ہیں، ہم جوان ہیں، بکریاں جو ان کو پالنے کا، ان کو چرانے کا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں، اگر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، تو ہمیں اہمیت ملنی چاہیے، ہماری طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو فطری مسئلہ ہے انسان کا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، وہ یہ کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں اس کی طلب میں نہ کرو۔ ایک فضیلتیں وہ ہیں جو اکتسابی ہیں، اس میں تو مقابلہ ہوگا، جیسے جنت ہے تو وہ اکتسابی فضیلت ہے نا، تو وہاں کہا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ جنت ہے، مقابلہ کرنا ہے تو اس میں کرو۔ اسی طرح پڑھائی ہے، کاروبار میں محنت ہے، ہنر کو سیکھنے میں محنت ہے، یہ اکتسابی چیز ہے، آپ محنت کریں، مقابلہ کریں۔ لیکن جہاں خدا نے فیصلہ کیا ہے وہ شکل و صورت کا حسن ہے، ذہانت ہے، اس کا لیول ہے، یا ایک بندہ بادشاہ کے ہاں پیدا ہو گیا ہے نا، یہ تو دنیا میں یہ ہے نا نظام اللہ کا کہ موچی کے گھر میں ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں، مزدور کے گھر میں ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں، بادشاہوں اور عمراء کے فیکٹری اونرز کے گھر میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے، یعنی میں بعض بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے رتبے کے کم ہونے پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ جملہ میرے
حافظے میں ہے، ریکارڈ پر ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا؟ جب تمہارے پاس وسائل نہیں تھے تو تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ یہ تمہارا جرم ہے۔ یعنی اتنا ناراض ہوا وہ اپنے باپ کے اوپر کہ اس نے یہ تک کہہ دیا اپنے باپ کو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے انسان کا کہ وہ جو اس کو دنیا میں مراتب کا فرق ہے، دنیا میں حیثیتوں کا فرق ہے، صلاحیتوں کا فرق ہے، تو اس میں ایک دائرہ اکتساب کا ہے، محنت کا ہے، جہاں ہم کوشش کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک دائرہ وہ ہے جہاں خدا کے فیصلے۔ تو جہاں خدا کے فیصلے ہیں وہاں خدا کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس امتحان میں جو امتحان ان کو درپیش ہے، وہ امتحان یہ درپیش ہے کہ ان کا بھائی باپ کو زیادہ عزیز ہے چھوٹا ہونے کے باوجود، اور یہ کارآمد ہیں، یہ باپ کے دفاع کا ذریعہ ہیں، یہ باپ کی کمائی کا ذریعہ ہیں، یہ باپ کے لیے مددگار کے طور پر ہیں، یہ باپ کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ چھوٹا ہے، وہ ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف لاڈ پیار میں ہے، اور باپ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اور ان کو شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ انتظار کرتے، یہ صبر کرتے، بلکہ باپ کی خوشنودی کے لیے اس کی قدر و اہمیت کو مان لیتے، تو گھر چلتا رہتا، کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اب شیطان کا رول آتا ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ ہمارے جو اندر موجود فطری داعیات ہیں، فطری محرکات ہیں، ان کو جرم تک لے کے جانا۔ یعنی مجھے بھوک لگتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا میسر نہیں ہے، تو اب شیطان یہاں آئے گا تو وہ مجھے چوری کی طرف راغب کرے گا، وہ مجھے رشوت لینے کی طرف راغب کرے گا، وہ مجھے دھوکہ دینے کی طرف راغب کرے گا۔ تو یہ جو کام ہے وہ شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی میرے اندر موجود پازیٹیو محرکات جو ہیں ان کو نیگیٹو بنا دے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہو، حضرت یوسف نے جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی، آخر میں جا کے ہم دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ تفریق پیدا کی، ہمارے درمیان یہ مسئلہ پیدا کیا۔ تو شیطان نے ان کو اس پر ابھارا، اس بھائی سے جان چھڑاؤ، اس بھائی سے جان چھڑا لو گے تو جو باپ کی توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اچھا، باپ نبی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں ایک جملہ آیا ہے کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا جو باپ ہے وہ بالکل یعنی راہ حق سے ہٹا ہوا، یعنی صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ضلال، گمراہی کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے یہ جو ضلال کا لفظ ہے اس میں اس کے کئی پہلو ہیں۔ وہ یہ کہ آدمی جب بیلنس کھو بیٹھتا ہے جذبات کی وجہ سے اور غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بیٹے کی محبت میں ہمارے باپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں۔ یہ جب وہ ضلال مبین کہہ رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹے کی محبت میں باپ نے یہ پوزیشن لے لی ہے کہ دوسرے بیٹے اب اس کے پیار سے بھی محروم ہے، اس کی توجہ سے بھی محروم، اور یہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو وہ باپ کو ناانصافی کا مرتکب قرار دے رہے ہیں اس کے جذبات کی وجہ سے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ کھلے طور پر، واضح طور پر غلط راستے پر ہے ہمارا باپ۔ یعنی یہ جو ان کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا باپ غلط راستے پر ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اب یہ آزمائش ہم سب کو پیش آتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں تو یہ بیان کرنا پیش نظر ہے کہ دیکھو یوسف کو تکلیف پہنچی اس کے بھائیوں سے، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس میں ہماری کوئی دشمنی چل رہی ہو۔ یعنی بعض اوقات دوسرا جو گروہ ہے یا دوسرے جو افراد ہیں، میرا ہمسایہ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے دیال ہیں، میرے ننیال ہیں، کوئی بھی ہو سکتا، میرے سسرال ہے، تو یہ جو اب ان کے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ان کے مسئلے کو بیان کر دیا ہے تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔
یہ بچے جو ہیں، یہ لڑکے جو ہیں، یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور زیادتی کے احساس کی وجہ سے ان کے ہاں ایک نیگیٹو فیصلہ ہوا ہے۔ تو انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہمارا باپ ہے یہ ہمارے بھائی کی محبت میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ نظر انداز کر دیا اس میں کہ ہم ایک جتھا ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ جو لفظ ہے جتھا، یہ دیہاتی زندگی میں جو اہمیت ہوتی ہے بیٹوں کی، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم مددگار کے طور پر، ساتھ کے طور پر، بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے، دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے، چور اور ڈاکو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہیں ایک جماعت جو باپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی خطرہ ہو تو ہم باپ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو اور یہ بالکل دیہاتی جو بچہ ہوتا ہے اس کی نفسیات ہے، بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ شہری بچہ ہوگا تو وہ کہے گا ابا جی تسی جاؤ، اسی لڑائی لڑوئی تواڈے واسطے نہیں کرنی، تسی جا کے کٹ کھا لو جڑی کھانی ہے، تو باقی خدمت میں بعد کر دیا میں تھوڑی مرم پٹی کرا لیا وہاں جا کے۔ لیکن وہ بچے اور طریقے سے سوچتے ہیں، دیہاتی بچے تو اور طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ یعنی ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو اہمیت ہے، اس کو والد صاحب محسوس ہی نہیں کر رہے، اور ایک بھائی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ والد صاحب جو ہے نا وہ بالکل ہی یعنی غلط انہوں نے طریقہ اختیار کر لیا، اور بالکل اس میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ والد صاحب غلطی پر ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ان آبانا لفی ضلال مبین، مطلب یہ کہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ والد صاحب غلط جگہ پر کھڑے ہیں۔ چنانچہ اب کیا ہے، اب اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑائی جائے۔ اب انہوں نے باہم مشورہ کیا تو دو میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے، قرآن مجید نے اس کو نہیں موضوع بنایا کہ کس نے کیا مشورہ دیا، اور یہ قرآن مجید کے جو ہے نا کمالات اس میں سے ہے۔ یعنی وہ حالانکہ یہ بڑی تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے، اس پر مضامین بھی لکھے گئے ہیں، مختلف لوگوں نے لکھے ہیں کہ قرآن مجید داستان کیسے بیان کرتا ہے اس کی کیسے، لیکن یہاں ہم دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس تفصیل کو نہیں پسند کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو مجرم کے طور پر بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نقطہ ہے نا کہ بھئی ہم کیا کریں گے، ہم تفصیل میں جائیں گے تو بندے کا نام لیں گے، اس کو نمایاں کریں گے کہ یہ تھا، پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یا تو یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو کسی ایسے علاقے میں پہنچا دو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے باپ کا جو چہرہ ہے، یعنی تمہارے باپ کی جو رخ ہے، وہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اور بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ تمہارے لیے اویلیبل ہو جائے، یعنی اس کا اب یخلو لکم، تمہارے لیے وہ واضح، یعنی اس کو اور کوئی اس کی توجہ کو کھینچنے والا نہ ہو۔ وَتَّقُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعد کے واقعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نیک لوگ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بدماش یا برے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خرابیاں، غلطیاں ہیں اسی طرح جیسے عام انسانوں میں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہ غلطی سے پاک ہیں یہ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی برے لوگ ہیں، یہ کوئی بدماش لوگ ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور وہی جو ہماری کمزوریاں ہیں اسی طرح ان کی بھی کمزوریاں ہیں، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو حال یہی ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیں، مار دیں بچے کو، یوسف کو، یا اس کو کسی ایسے علاقے میں پھینک دیں کہ جس کے نتیجے میں والد صاحب جو ہیں وہ توجہ ہماری طرف ہو جائے، کوئی اور اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہاں، اس کے بعد ہم بالکل کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کریں گے، بس یہ ایک کام کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جو نیکی کا شعور ہے وہ موجود ہے۔ یہ غلطی جو وہ کر رہے ہیں شیطان کے ورگلانے میں آ کر، اس کے
اس کا سبب ہے اور غلط راستے پر چل پڑے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ غلط راستے پر رہنا نہیں چاہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ایک بندہ مارے 10 اور بھی مار دیں گے، یعنی یہ نہیں ہے ان کا نقطہ نظر۔ یہ ہے کہ بس یہ غلطی ایک کر لیتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن رہیں گے ٹھیک ٹھاک۔ اب قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یہاں بھی قرآن مجید نے نام نہیں لیا، یہاں بھی ایک ہی اسی اسلوب کو اختیار کیا کہ ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ بھئی یوسف کو نہ مارو۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں میں ایک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ قتل کرنے والا کام ٹھیک نہیں ہے۔ القوہ فی غیابات الجب، یعنی دوسری جو تجویز تھی کہ کسی ایسے علاقے میں پھینک دیا جائے کہ جہاں سے وہ آئے نہ ہمارے پاس، واپس نہ آئے۔ اس کی صورت اس نے یہ بتائی کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، اور یلتقط ہو بعض السیارہ، اور کوئی قافلہ اس کو لے جائے۔ اس زمانے میں چونکہ بردہ فروشی عام تھی تو اس وجہ سے یہ ہوتا تھا، بچے اغوا بھی ہو کر کے بیچ دیے جاتے تھے، جنگوں میں پکڑ کے بھی بیچ دیے جاتے تھے، تو ہر طرح کے طریقے سے انسانوں کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ تو وہ جو کلچر تھا اس زمانے کا، اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو کسی ایسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو راستے میں پڑتا ہو، قافلے گزرے گا، اس میں سے پانی لے گا، اس کو پکڑ لے گا، جا کے لے جائے گا۔ تو یلتقط ہو بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے، یعنی یہ بندہ ان کنتم فاعلین کا جملہ بول کے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم کام غلط رہے ہیں۔ لیکن اس نے ظاہر بھائی ہیں اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑانی ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر یہ مشورہ دی کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، ایسے کنویں میں کہ جہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور وہ اٹھا کے لے جائے اس کو۔ تو تم نے اگر کرنا ہی ہے تو بس یہ کام کرو، قتل نہ کرو۔ اب اس کے لیے ظاہر یوسف کو لے کے جانا پڑے گا، تو انہوں نے باپ سے ملاقات کی اور باپ کو قائل کرنے کے لیے اب وہ آ رہے ہیں۔ قالو، اب وہ باپ سے آ کے انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد بزرگوار، مالکا، کیا مسئلہ ہے، لا تامنا، آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب جو ہیں یوسف کو ان بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیتے، جب بھی یہ کوئی کھیلنے کا یا بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں جنگل میں یا چراگاہوں میں، تو حضرت یوسف کو ساتھ نہیں جانے دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے مسئلے کا پتہ ہے، ظاہر ہے ایک نبی ہے اور ان کی بصیرت ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے مسئلے میں ان کو پرابلم آ رہی ہے، مشکل میں آ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض انسانوں کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی ہو تو ہم نکالنے میں کوئی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ یعنی انسان کا جو ہے نا اپنی اصلاح کا عمل، یہ اصل میں پرسنل ہے، یعنی دوسرے کی نصیحت میرے اوپر کارگر اس وقت ہوتی ہے جب میرے اندر نصیحت پکڑنے کا جذبہ موجود ہے۔ اگر میرے اندر نصیحت پکڑنے کا جذبہ موجود نہیں ہے تو پھر میں نصیحت سے اثر نہیں لیتا، نصیحت مجھے تبدیل نہیں کرتی۔ تو انہوں نے جا کے گلہ کیا والد بزرگوار سے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا سیاست، یہ سیاسی جملہ ہے نا، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، جیسے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہمارا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی حضرت یوسف کی خیر خواہی کا جھنڈا لے کے پہنچے کہ دیکھیں جی ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بھلائی چاہتے ہیں، اس کی ترقی، اس کا، یعنی انہوں نے باپ کی جو کمزوری ہے کہ وہ یوسف سے محبت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ظاہرہ وہ یہ چاہیں گے کہ یوسف کا بھلا ہو، یوسف کی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم بھی
بالکل یوسف کی خیر خواہی چاہتے ہیں، یوسف کو آگے جو اس کی ترقی ہے اس کے ہم خواہش مند ہیں۔ تو اچھا آگے جو پروگرام ہے وہ ہے تفریح کرنے کا، اور اس میں ظاہر ہے بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ارسلہ معنا غدن، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلعب، کھائے پیے گا اور کھیلے گا۔ اور یرتا کا لفظ جو ہے یہ بڑا زبردست لفظ ہے، یعنی جو ہوتا ہے نا چارہ کھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہاں ہم جائیں گے اور پھل توڑ کے کھائیں گے اور اس طرح کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے یرتا و یلعب۔ تو بڑا اچھا بات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں پکنک کا پروگرام ہے، جیسے ہمارے ہاں پکنک ہوتی ہے تو اس طرح کا پکنک کا پروگرام بنا کے وہ والد کے پاس گئے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے دوست ہیں، اور ہم کل پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ جائے کل اور وہاں کھائے پیے گا، ہنسے کھیلے گا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اب دیکھیں ارادہ ہے کنویں میں پھینکنے کا، اور پہلے کہا ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اب کہا ہم اس کے محافظ ہیں، یعنی باپ کو پورا اطمینان ہو جائے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ قال یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، نے کہا کہ مجھے تو یہ بات جو ہے نا وہ اداس کرتی ہے کہ آنکھوں سے دوری کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے اس سے اتنی محبت ہے، اس طرح تعلق ہے کہ اگر یہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں دکھی ہو جاؤں گا، میں اداس ہو جاؤں گا۔ تو وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اب انہوں نے ایک اندیشے کا اظہار کیا، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ جنگل میں جاؤ، کھیلنے کودنے لگ جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، یعنی تم اپنے کام میں مصروف ہو، اپنے کھیل کود میں مصروف ہو، بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے، تو یہ نہ ہو کہ جنگل میں کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اب انہوں نے جو باپ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا، پہلے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم حافظ ہیں، اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب انہوں نے اپنے جوان اور طاقتور ہونے اور جماعت ہونے کو نمایاں کیا۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بھئی اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، 10 لوگ ہیں، 10 جوان بھائی ہیں، تو اگر ہاں یہ معاملہ تو پھر تو مطلب یہ کہ پھر ہم ہماری کیا حیثیت ہے، یعنی ہم تو پھر بالکل ہی نکمے ہوئے، خاسرون کا مطلب یعنی ہم تو بالکل نکھٹو ہوئے، ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی ویسے تو ترجمہ اس کا ہے خسارہ کھانے والے ہیں، لیکن جیسے ہمارے ہاں نکھٹو کہتے ہیں نا، بیکار کہتے ہیں، اس معنی میں آئی تو پھر تو ہم بالکل بیکار ہوئے، ہمارا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک طاقتور گروہ ہے، ایک جماعت ہے، جتھا ہے پورا، اور بھائی ہمارا جو ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے، تو مطلب اگر ہم پنجابی میں ترجمہ کریں تو پھر فٹے منہ ساڈا، یعنی یہ اس طرح کا جملہ ہے، اذا لخاسرون، یہ اس طرح کا جملہ ہے کہ مطلب یہ کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر اسی کس کام دیں، ہم کس کام کے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، باہر جب اتنی زور سے بات کی گئی ہو مشکل ہو جاتا ہے، اب ماننا پڑا ان کو، یعقوب کو۔ فلما ذهبوا بہ، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے گئے، واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابات الجب، اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس موقع پر ظاہر ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ اور غیابات الجب کے لفظ سے قرآن مجید نے بار بار اس کو بیان کیا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی گہرا کنواں تھا، یعنی ایسا کنواں کہ جس میں سے نکلنا ممکن نہ ہو، اور جو پرانے کنویں ہوتے ہیں وہ عام طور پر کافی گہرے ہو جاتے ہیں، پانی نکل کے،
تو اس میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدد کی حضرت یوسف کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو جرم ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ کمزوری وہاں دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بندے کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب یہ کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں جذبات میں تھا، یہ وہاں دلیل نہیں بنے گی کہ تم نے قتل کیا تو ٹھیک ہے اب جاؤ، نہیں، قتل جرم ہے۔ ایک جیتے جاگتے بھائی کو، معصوم بچے کو گھر سے نکالا، باپ سے جھوٹا وعدہ کیا حفاظت کا، اور اس کو جا کے کنویں میں پھینک دیا اس نیت کے ساتھ کہ کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے، یہ دوبارہ واپس نہ آئے، تو یہ کیسے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دفاع نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ تو انہوں نے ان کو پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کا ان کو بتائیں گے ہم، ایک وقت آئے گا، گویا تسلی دے دی۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں ایک جملہ بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کے لیے پوری تسلی کہ تم کسی خطرے میں نہیں ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارے یہ مجرم تمہارے سامنے ہوں گے اور تم ان کو بتا رہے ہوگے کہ تم نے کیا ظلم کیا تھا، کیا غلطی کی تھی۔ لیکن وہ وہاں پھر پیغمبرانہ شان کے ساتھ جو بات کہی گئی ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کہی گئی ہے، وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کر۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب وہ اپنے باپ کے پاس رات کو پہنچے۔ عشاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ اندھیرا ہو گیا تو پھر وہ آئے اور روتے ہوئے آئے۔ یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے تھے اس کے لحاظ سے ضروری تھا کہ وہ آہوزاری کرتے ہوئے آئے، تاکہ باپ کو پورا اعتماد رہے کہ بچوں کا غلطی نہیں ہے، بچوں نے قصور نہیں کیا، بچے تو کانشیس ہی تھے اور ان کو دکھی ہیں وہ بھائی کے گم ہونے پر۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اچھا، وہ جو اوپر بات حضرت یوسف نے ایک اندیشے کے طور پر کہی تھی، اسی کو انہوں نے دلیل بنا لیا کہ آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا اسی طرح ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، تو چونکہ ہم دور چلے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا، اس نے کھا لیا ان کو، کیونکہ دل میں چور ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے جو جملے لکھے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں انسانی نفسیات کو کس طرح واضح کیا جا رہا ہے، کیونکہ دل میں چور تھا تو اس لیے وہ، اور اسی سے جو مجرم پکڑا جاتا ہے کہ بعض جملے وہ کیوں بولتا ہے، اس لیے بولتا ہے کہ اس کے اندر سے اطمینان نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ قصوروار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وما انت بمؤمن لنا، آپ نے ہم پر یقین نہیں کرنا، یعنی کھایا بھیڑیے نے ہے، اس پر ان کو خود ان کے اندر جو چور ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بات چلنی نہیں ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی گویا باپ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں، جو پہلا ان کا اعتراض ہے کہ یہ والد صاحب جو ہیں یہ یوسف کے معاملے میں اتنے جذباتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، یہاں بھی اسی کو انہوں نے موضوع بنایا۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کیوں پتہ تھا کہ بھئی ان کے ساتھ بچے کو نہیں بھیجنا، یہ جو ہے بچے کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہے۔ خواب کے معاملے میں بھی ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ خواب میں بھی انہوں نے کہا کہ تم بھائیوں کو نہ بتانا،
وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تمہیں کوئی بڑا مقام ملنے والا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اندر بھی ایک ہے، اور پھر باپ کے بارے میں ان کا گمان بھی ہے کہ باپ نے یوسف کے معاملے میں، تو دونوں باتوں سے یہ جملے وجود میں آئے۔ بجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کی کرتے کے اوپر جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جانور کا خون ظاہرہ لگا کے لے آئے اس کو۔ اب حضرت یعقوب کا جملہ دیکھیں، قال، یعقوب نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک بات بنا لی ہے تمہارے دلوں میں، بل سولت لکم انفسکم، تمہارے جیوں نے ایک بات بنا لی، یعنی انہوں نے بالکل یقین نہیں کیا۔ وہ یقین کیوں کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ یہ ایک بڑا شخص بننے والا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مار دیے گئے ہوں یا مر گئے ہوں یا بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ ممکن ہے اور بھی وہی ہو ان کے پاس، یعنی نبی ہے اللہ کے۔ تو انہوں نے بالکل نہیں مانی ان کی بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے دل سے گڑی ہوئی بات ہے۔ فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو تم باتیں مجھے سنا رہے ہو نا، اس پر میں اللہ ہی سے مددگار ہوں، مدد کا طلبگار ہوں، یعنی میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف زندہ ہے، انہوں نے بالکل ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے، جو اپنے بچے، اب ان کے بیٹے ہیں نا جنہوں نے ایک کام کر دیا، تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ صبر جمیل کا، یعنی انہوں نے بجائے اس کے کوئی انتقام لیں، کوئی سزا دیں، کچھ نہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں، یعنی میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ تو یہ جو اللہ پر چھوڑ دینا ہے اس طرح کے معاملات میں، اور میں نے یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ جو بندہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال، اس کی عزت بھی بحال ہو جاتی ہے، اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ میں کروں گا ٹھیک، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو ٹھیک ہے، تمہیں کرنا ہے جو کرو، اور پھر اس میں وہ دھکے کھاتا ہے اور مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ وجاءت سیارۃ، اب قافلہ آ گیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو بھیجا پانی کے لیے، فارسلوا، قافلے والوں نے بھیجا، واردہم، پانی لانے والے کو، فادلی دلوہ، اب اس پانی لانے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اب قرآن مجید نے تو اس کو بیان نہیں کیا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈول کو حضرت یوسف نے پکڑ لیا اور اس نے سمجھا کہ پانی بھر گیا، بوجھ ہے، اس نے کھینچا تو بچہ ساتھ آ گیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ غلام کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں اس کے معنی بدل گئے ہیں عربی میں، اس کا مطلب ہے لڑکا۔ بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، یا بشرا، بہت ہی بشارت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ بأسرہ بضاع، انہوں نے اس کو چھپا لیا، قیمتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس زمانے کا کلچر تھا کہ چلو اس کو بیچ دیں گے، 4 پیسے لے ملیں گے، مفت میں مال مل گیا ہے، اور چھپایا اس لیے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اسی علاقے کا کہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کو ڈھونڈنے والے آ جائیں،
تو وہ نہ ہو کہ یہ ہمارے پاس نظر آ جائے، اس لیے انہوں نے یوسف کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے جو کر رہے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ اب یہ جائے گا یہاں سے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس علاقے میں، ورنہ دوسری صورت بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی کہ آپ نکلے اور ڈھونڈے جا کے، اور یہ بھی رہنمائی دے دی جاتی کہ ہو سکتا ہے کسی کنویں میں گر گیا ہو۔ جب ان کو پتہ ہے کہ نہیں مرا، یوسف نہیں مرا، تو یہ بات بھی ہو سکتی تھی۔ یا یہ قافلے والے جو ہے یہی پوچھتے کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے، بھیجتے کہ قریبی آبادی میں جا کے پوچھو یہ کس کا بچہ ہے، اس بچے سے پوچھتے بھائی تم کہاں سے آئے ہو، کس کی اولاد ہو۔ تو ان میں سے کچھ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا کہ واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اس کو اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہ یہاں سے جائے۔ بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ۔ اب دیکھیں اس کو ہمارے فارسی شاعروں نے اس پر بڑے مضمون باندھے ہیں، بڑے شعر ہیں اس کے اوپر، کہ انہوں نے چھپا تو لیا اس کو، لیکن اس کو بیچ دیا اور چند دراہم میں بیچ دیا۔ اب اس پر ہمارے مولانا فراہی نے غالباً یہ لکھا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ بنی اسماعیل کا تھا، یہ جو تجارتی قافلہ ہے یہ عربوں کا تھا، اور عربوں کو معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہے، تو وہ اصل میں یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ہم اپنے بھائی کی اولاد کے بچے کو غلام بنا کے بیچ دیں۔ انہوں نے اٹھا تو لیا اور بیچ بھی دیا، لیکن کوئی بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی، جتنے ملے لے لو۔ یعنی ان کی جو بے رغبتی ہے وہ آگے بیان بھی کر دی، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے معاملے میں بے رغبت تھے، ان کی کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی اس کے معاملے میں کہ بھی بہت زیادہ پیسے کمائے جائیں۔ تو یہ جو ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے ہمارے شاعروں نے کہ یوسف جیسا انسان، اس کی جب قیمت ڈلی تو کیا ڈلی، یعنی دنیا کی جو ہے نا ناقدری کا مضمون جو ہے اس کو اٹھایا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے اور خریدنے والوں میں کتنے پیسوں میں خریدا۔ یعنی دنیا جو ہے وہ انسان کی، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ یہاں اتنا اچھا مضمون ہے، یہ بیان کر دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی عظیم سمجھو، اللہ تعالیٰ قیمت ڈلوانے پہ آئیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو قدر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، آگے ہمیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا نے کیا کیا، چند سکوں میں خرید لی اور انہوں نے چند سکوں میں بیچ دی، اور ان کو کوئی رغبت بھی نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر معلوم ہوتا کہ یہ خدا کا نبی ہے اور اتنے مرتبے کی شخصیت ہے، ہستی ہے، تو اور ہوتا رویہ ان کا، لیکن ان کو ایک بچہ ہے بس، ٹھیک بھیج دی، اور کوئی رغبت بھی نہیں۔ تو یہ یعنی یہ جو واقعات کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، بتانا یہ پیش نظر ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں حالات کیسے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، دنیا کیسے بیہیو کر رہی ہوتی ہے، قریبی ماحول کیسے، جیسے بھائی ہیں کیسے بیہیو کر رہے ہیں، بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔